چلیں آیت نمبر 2، فسیحو، سین یا ہا، سیاحت بھی اسی سے ہے۔ سیاح کون ہوتے ہیں؟ گھومنے پھرنے والے، دنیا کو دیکھنے والے، سیاحت کرنے والے، فراخ جگہ سفر کرنا۔ بس چلو پھرو تم، فسیحو، نفرا بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ضربا، سفرا، ساحا، رحلا، مترادفات۔ فی الارضی، زمین میں، ارض کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نیچے حصے کو زمین کہا جاتا ہے۔ اربعہ، 4، اشہر، مہینے، وعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، غیر، نہیں، معجز اللہ، عاجز کرنے والے اللہ کو۔ کون سے 4 مہینے یہ جو مہلت دی گئی تھی؟ یہ مہلت کس دن دی تھی؟ 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک، یہ 4 مہینے تھے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، غیر، نہیں، معجزی، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو۔ وَأَنَّ اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ آیت نمبر 2، ایمان قبول کرنے کی مہلت۔ کافرین کو 4 ماہ کی مہلت دی جا رہی ہے کہ 4 ماہ یہاں گھومو پھرو تاکہ تمہیں غور و فکر کا موقع مل جائے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ کون لوگ ہیں جن کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، اور ظلم و ستم اس کی کوئی ایک کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کریں، چاہے وہ بلال کا معاملہ ہو، چاہے وہ حضرت سمیہ کا معاملہ ہو، ان کو گھروں سے نکالنے کا معاملہ ہو، یا ان کی جائیداد کو چھیننے کا معاملہ ہو، یا انہیں ان پر پتھر برسانے کا معاملہ ہو۔ بڑی دکھ بھری داستانیں ہیں، اور ایسا وقت کہ جب مسلمان غالب آ چکے ہیں، آپ پاورفل ہیں، لیکن پھر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ 4 مہینے ان کو مہلت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ جی یہی تو بات ہے کہ آپ دیکھیں مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا، مکہ فتح ہو چکا ہے، اس کے بعد 1 سال ان مشرکین کو اجازت دے دی کہ آپ بھی حج کر لیں۔ 8 ہجری کو مشرکین نے اور مسلمانوں نے ساتھ حج کیا ہے، پھر بعد میں یہ اعلان ہوا 9 ہجری کو کہ اب نہیں کر سکتے، یہ اب ان کو نکال دیا جائے، لیکن نکالنے سے پہلے بھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے 4 مہینے کی۔ اور ان 4 مہینوں میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ، اور جان لو بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی کہ اگر اللہ آپ کو یہ مہلت دے رہا تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ تو بدلہ لے سکتا تھا، کتنی قوموں کو اللہ نے مٹا دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ چاہتا تو اہل مکہ پر بھی بجلی گرا دیتا، پتھروں کی بارش ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی اہل مکہ پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں بار بار مہلت دے رہا تھا۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا نبی اور نبی کے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ان کو مہلت دے رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخری نبی تھے، یہ آخری پیغام تھا، اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لانا تھا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ 4 تھے، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے اوپر ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی ایسی بات نہیں کہ فوراً تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، کہ مسلمان کمزور ہیں، تمہیں پکڑ نہیں سکتے، اس لیے 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ آخری چانس ہے، تمہارے لیے یہ آخری چانس ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا کس طرح سے قوموں پر عذابات آئے، ان کی کیا حالت تھی، اور کس طرح سے ان کا اللہ تعالیٰ نے نام و نشان مٹا دیا، لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ نعمتوں کا ہونا، یہ اس لیے نہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے۔ اس پلان کے تحت یہ زمین بنی، ہمیں بھیجا، نعمتیں دی، پیغمبر دیے، دعوت اسلام ہم تک پہنچائی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ مہلتیں ہیں، یہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، سن لو، سمجھ لو، عمل کر لو۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں عذابوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی کی طرف
لے جانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مواقع دیے ہیں۔ 4 مہینے غور و فکر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں، سمجھ لیں، اسلام کے طور طریقے دیکھیں۔ بالکل ایسی کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کوئی نیا آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے علم کے دروازے بند نہیں کرنے کہ کون سے فرقے سے ہیں یا یہ آئی ہیں تو تنقید کرنے آئی ہیں، نہیں، آپ نے ہر کسی کے لیے مواقع جو اللہ نے دیے ہیں ان کے رستوں کی دیوار نہیں بننا، آپ نے ہر کسی کو دین کے رستے پر ہاتھ پکڑ کے لے کر آنا ہے، ان کو محبت سے ویلکم کرنا ہے تاکہ وہ جب یہاں پر آئیں تو یہاں کی ہو جائیں اور قرآن سے جڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ موقع دیا تاکہ یہ مسلمانوں کے درمیان رہیں اور دیکھیں کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا کلام کیا ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ دین اسلام کے طور طریقے جو مدینے میں نازل ہو چکے تھے، کیونکہ ظاہر ہے مکے میں تو آپ کو پتہ ہے جب تک 10 سال رہے تو اس وقت احکامات نہیں تھے، وہاں اس وقت کیا تھا؟ توحید کا پیغام۔ لیکن مدینے میں کیا بتایا گیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپس کے تعلقات، بہت کچھ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، تھوڑا دیکھیں، ان کو سمجھیں، وَعْلَمُوا، جان لیں اچھے طریقے سے، اور پھر یہ مہلت کیا ہے ان کے لیے رائے ہدایت بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم اس سرزمین پر کیوں گئے تھے جس سرزمین پر خانہ کعبہ ہے؟ توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ تو کیا فیصلہ ہوا کہ یہ جگہ، یہ خطہ توحید کے لیے ہیں، یہاں پہ توحید کا کلمہ ہی بلند ہوگا، یہاں شرک اور مشرکین کی کوئی جگہ نہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان تو کیا کوئی جانور بھی نہیں رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے اس مقام کو چھوڑ کر اس جگہ آئے جہاں پہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن ایک پیغام لے کر آئے تھے اور وہ تھا لا الہ الا اللہ کا۔ تو یہ پایا کہ یہ جگہ توحید کے لیے ہیں، یہاں توحید کا ہی کلمہ بلند ہوگا اور مشرکین کے لیے جگہ نہیں، لیکن پھر ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ پھر بھی اگر یہ نہ سمجھ سکیں، ایمان نہ لائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، تو رسوائی ملے گی، جیسے پہلی قوموں کو رسوائی ملی، رسوائی ان کا بھی مقدر بن جائے گی۔ یہ مہلت اللہ کی رحمت ہے اور مومنین کا صبر ہے، کیونکہ اللہ کی یہ رحمت تھی۔ اور مومنین کے لیے صبر کیوں تھا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ہم کہیں کیا آپ تو ان کو کچھ بھی نہیں کہتی ہیں، اماں جی سے ہم کہیں نا آپ تو ہماری بھی ساری سکتی ہیں، ان کو پھر ڈیل دے رہی ہیں آپ، ان کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہیں۔ نہیں، مومنین نے صبر کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کیا کہ صبر کیا۔ اللہ مہلت دے رہے ہیں، اللہ سے کچھ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کہیں تو موقع ملا ہے، اب تو یہ ہمارے سامنے جو ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو مرتا ہوا دیکھیں، ان پر بھی تکلیفیں آئیں جیسے انہوں نے ہمیں تکلیفیں دی تھیں، تو یہاں پر بھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، تو اس میں مومنین کا بڑا صبر تھا۔ تفسیر بالحدیث لکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور جب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ لیسن لکھ لیجئے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا، حکمت سے دوسروں کو برداشت کرنا ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 3۔ وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، اذن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان سے کیا کیا جاتا ہے؟ سنا جاتا ہے، ہر سننے والی بات۔ یہاں پر فارمل اعلان ہے، ایک عام اعلان ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، طرف لوگوں کے، یوم دن حج الاکبر، حج اکبر کے، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن، پھر اگر، تم توبہ کر لو، توبہ کا لفظ یہاں پر فرسٹ ٹائم آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم کاؤنٹ کریں گے، 17 بار میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو یہاں پر ایک لکھ لیجیے۔
یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ بھی اپنی رحمت، اس کی محبت نظر آ رہی ہے. کتنا پیارا انداز ہے، اعلان بھی ہے لیکن پھر چانس بھی ہے، یعنی وارننگ بھی ہے اور چانس بھی ہے. وَإِن پھر اگر تم توبہ کر لو تم، یعنی کہ توبہ کی دعوت ہے. فَهُوَ تو وہ خَيْرٌ لَكُمْ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن اگر تولیتم منہ پھیرا تم نے، واو لام یا عرض تولا صدفا. فَاعْلَمُوا تو جان لو، علم سے علم، انکم بے شک تم غیر نہیں معجزی عاجز کرنے والے اللہ کو، وبشر بشر سے اور خوشخبری دیجیے الذین ان کو جنہوں نے کفر کیا بعذاب علیم دردناک عذاب کی. پہلے توبہ کا حکم، اب توبہ نہ کرنے پر عذاب کی بات ہے. اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان عام، ایک مقرر وقت پر خاص اعلان ہے، جیسے پبلک نوٹس دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. تو یہاں پر کیا بات ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے شرک کرنے والوں سے. اور یہ اعلان کب ہوا؟ حج اکبر کے دن. حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے. 10 ذی الحج عربوں کے یہاں عمرہ کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے عربوں کے یہاں. جیسے آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر اس کو کہتے ہیں جو جمعے والے دن آ جائے. لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے آج لوگوں نے حج اکبر جمعے کے حج کو کہا ہے، یہ خود بنائی ہوئی بات ہے. اکبر کس لیے کہا گیا؟ اکبر اس لیے کہا گیا کیونکہ سب سے زیادہ مناسک اس میں ادا ہوتے ہیں. اور یہ اعلان کس کے ذریعے کروایا گیا؟ حضرت علی کے ذریعے، کہ مشرکین سے اللہ بیزار ہے. پہلا اعلان ان مشرکین کے لیے جنہوں نے معاہدے توڑے، اور دوسرا اعلان عام مشرکین کے لیے جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے، یعنی اللہ ان کے شرک سے بیزار ہے. تو یہاں پر معاہدے توڑنے والے اور نہ توڑنے والے دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اسلام قبول کرتے ہو تو رہو، ورنہ نکلو یہاں سے، آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک بات کیا نقطہ کیا سمجھ آ رہا ہے کہ مشرکین سے بیزاریت، جو بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، مشکل کشا کہے، غوث اعظم کہے، ان سے بیزار ہونا چاہیے. ایک اللہ کو پکارنا ہی مسلمان کی صفت ہے، اس کی پہچان ہے. اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر پھر بھی باز نہ آئے تو کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ عربوں کے یہاں قبائل میں لوگ بٹے ہوئے تھے، اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے تھے، اور یہ معاہدے کرتے تھے، قسم کھا کے ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، ٹھیک ہے. اب اسلام جب ابھر کر آیا تو اب قبائل معاہدے سب ختم کر دیے گئے، اور کیا کہا گیا کہ سب ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. آج کے بعد کوئی قبائل نہیں، سب ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، سب ایک ہیں، سب کا ایک مذہب ہے. اسلام کا بیس بنانا تھا جزیرۃ العرب کو، اس لیے اب یہاں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے. کیا نکات سمجھ میں آئے ہمیں اس میں؟ مشرکین کو تمام احکامات کی آگاہی دی گئی ہے، معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کافروں کو بڑے عذاب کی خبر دی گئی ہے. لیسن لکھ لیجئے گا، آیت نمبر 4. اللہ سوائے الذین ان کے جن سے عاہدتم معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم پھر لم نہیں ینقصوکم انہوں نے کمی کی تم سے، نقص سے، کمی، نقص، نقصان، حق تلفی، عیب، اس میننگز میں آتے ہیں. شیئن کچھ بھی، ولم اور نہ ہی یظاہروا انہوں نے پشت پناہی کی، ظہارا پیٹھ، سواری، زہر سواری کو کہتے ہیں پشت پناہی، علیکم تمہارے خلاف، احد کسی کی،
فآتمو تو پورا کرو الیہم طرف ان کے عہدہم عہد ان کے الی مدتہم میم دال دال ان کی مدت تک مدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، بڑھانا، عرصہ دراز۔ مدت اردو کا ورڈ بھی ہے۔ انا بے شک اللہ یحب المتقین وہ پسند کرتا ہے متقین کو، یعنی کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، اور حب محبت سے، حب بیچ کو بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 معاہدے اور وعدے پورے کرو، مگر وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ شکنی نہیں کی، یعنی معاہدہ نہیں توڑا، اور انہوں نے شرائط کو بھی پورا اچھی طرح کیا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا، کوئی سازش کی، تمہارے خلاف کسی کو بہکایا نہیں، تو تم کیا کرو؟ تم ان کی مدت تک ان کے معاہدے پورے کرو، ایفائے عہد کرو۔ کتنا عدل ہے اس آیت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اب غالب آ گئے سارے مشرکین کو نکال دو، سب کو ختم کر دو، سب کو مار دو، نہیں، مہلت دی جا رہی ہے، مہلت 4 ماہ، بلکہ کیا کہا گیا کہ اور کسی کی اگر مہلت زیادہ ہے، یعنی معاہدہ ہو چکا ہے 8 مہینے کا، کسی سے 9 مہینے کا تھا معاہدہ، تو کہا کہ اس معاہدے کو پورا کریں، لیکن کیا وہ لوگ عہد شکنی کرنے والے نہ ہوں، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے والے نہ ہوں، سازش کرنے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ تفسیر بالحدیث دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن حمصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں نزول وحی سے پہلے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی، میں نے وعدہ کیا میں ابھی آتا ہوں اور باقی رقم ادا کرتا ہوں، اتفاق سے میں بھول گیا، اور 3 دن بعد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی وہیں میرا انتظار کر رہے تھے، اور اس سے زیادہ تعجب مجھے اس بات پر ہوا کہ اللہ کے نبی کے ماتھے پر کوئی بل نہ تھا، یعنی کوئی غصہ نہ تھا، بلکہ کہا تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا منتظر ہوں۔ اللہ اکبر! کر سکتے ہیں ہم اتنا بڑا صبر؟ ہم تو الزامات کی بہچاڑ کر دیں، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یعنی شروع سے عہد کو پورا کرنے والے۔ دین ہر معاملے میں کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق سکھاتا ہے، ذمہ داریاں سکھاتا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بناتا ہے، وعدوں کو پورا کرنا سکھاتا ہے، اور اللہ کی محبت بھی ہمیں اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ہر حال میں